نکاح کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام وقار تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کیسا انسان تھا۔ میں گھر سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، کمرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی خاص چیز پڑی نہیں تھی۔ اس کمرے کو پتہ نہیں ایسے کیوں بنایا تھا کہ یہاں پر کم سے کم چیزیں رکھی گئی تھی۔ مجھے تو اپنی زندگی عذاب ہی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ نشے میں ہے اور شادی کی رات شوہر کا شراب پینا ایک نارمل بات سمجھی جاتی ہے، لیکن کاش کہ ایسا ہوتا، کیونکہ ایسا نہیں تھا اور اصل بات اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھا اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی تو پوری طرح سے ایک ایسے جذبے سے بھرا ہوا ہے جو کسی عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور جب اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے ایک بات بتائی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن ہی میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے ایک انوکھی دعا مانگی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، کیونکہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو بستر پر میرا شوہر نہیں بلکہ میرا نام فائزہ ہے۔ اور میری زندگی کی کہانی ایسی ہے کہ جب بھی میں سوچتی ہوں تو دل درد سے بھر جاتا ہے۔ میں اپنی چاچی کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں یتیم ہو گئی اور میرے لیے دنیا کا ہر رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا اور میں ہمیشہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ چاچی کا رویہ میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتی اور گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اکثر سوچتی کہ شاید میری قسمت میں کچھ اچھا ہوگا، لیکن جب ہر دن صبح سے شام تک کام میں گزرتا تو میری امیدیں ماند پڑنے لگتی۔ میں اکثر رات کو روتے ہوئے سوچتی کہ شاید میری زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی اور میں کبھی اپنے آپ کو خوش دیکھ نہ پاؤں گی۔ ایک دن میری زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ چاچی نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ چاچی مجھے کبھی شادی نہیں کرنے دے گی، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ ظلم کرتی رہے گی۔ لیکن یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اس نے میری شادی وقار نامی لڑکے سے طے کر دی تھی۔ وقار کے بارے میں نے کبھی کچھ نہیں سنا تھا، نہ کبھی اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ رشتہ ان کو کب ملا، کیسے یہ رشتہ طے ہوا، کیونکہ انہوں نے مجھے سیدھا آ کر اتنا کہہ دیا تھا، جمعے والے دن تیرا نکاح ہے۔ اور میں حیران رہ گئی کہ نہ تو ہمارے گھر کوئی آیا، نہ مجھے کسی نے دیکھا، تو یہ سارے معاملات کہاں طے پا گئے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو معمول کے مطابق وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ تجھے کہا ہے کہ اپنی زبان نہ چلا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کر، تیری شادی ہے، اگر کچھ چیزیں چاہیے تو بتا دے، میں وہ تجھے دلا دوں گی، بس شادی کی تیاری کر۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن دل میں ایک خوف سا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ شادی سے پہلے کی تمام رسومات اور تقریبات میں نے وقار کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتی رہی کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا، کیا یہ شادی میری زندگی میں کوئی بہتری لائے گی یا پھر میری مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ آخر وہ دن آ گیا جب میری شادی وقار کے ساتھ ہو گئی۔ دلہن بن کر جب میں نے پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ وقار بالکل مختلف تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ جس طرح سے اس کی حالت تھی، صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پر پہنچا ہوا آدمی تھا۔ شاید اس کو کسی نے دولہے کے کپڑے بہت جلدی پہنا دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے اس طرح سے گندے ہو چکے تھے کہ جیسے کسی چھوٹے بچے کو کسی تقریب میں جانے سے پہلے وقت سے پہلے ہی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں تو عین وقت تک وہ اپنے کپڑے گندے کر لیتا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو بھی اجاڑا ہوا تھا اور اس کی حرکتیں بھی کچھ عجیب سی تھیں۔ سیدھا آگے بڑھتے ایسے گر گیا جیسے بیڈ نہیں، کوئی پانی کا جھولا ہے جس کے اوپر چھلانگے مار مار کے اس کو مزہ آ رہا ہے۔ میں اٹھ کر ایک سائڈ پر ہو گئی اور مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ معاملہ کیا تھا۔ وہ پاگل تھا، ہاں وہ پاگل تھا، اور ایک ایسا پاگل کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ خود کون ہے۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا اور اس کی حالت خراب تھی، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ اپنی صفائی ستھرائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص تھا جس کے ساتھ میری زندگی جڑ چکی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی مایوسی تھی۔
میں نے سوچا یہ میری قسمت میں کیا لکھا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میری شادی اس طرح سے کیوں ہوئی تھی۔ میری ایک ساس تھی، ایک جیٹھ تھا، جٹھانی تھی۔ ان لوگوں کے پاس بہت بڑا گھر تھا، جانور تھے، یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، شاید ان کی زمینیں بھی تھیں۔ میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے، مطلب یہ ایک پورا خاندان تھا۔ میں تو حیران ہو رہی تھی کہ اتنے اچھے گھر کا رشتہ میری چاچی کو کیسے مل گیا اور انہوں نے میری شادی بھی کروا دی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا اور کیسے کروایا تھا۔ ایک پاگل کو کوئی اپنی معذور بیٹی بھی نہیں دیتا، اور میں جیتی جاگتی صحیح سلامت اور خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی آج ایک پاگل کی بیوی بن چکی تھی۔ ایک پل کو تو میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ کیا یہی میری زندگی تھی؟ پر پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سوچا کہ میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ وقار کا خاندان بہت عجیب تھا۔ ان کے پاس اتنے وسائل تھے لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا سکیں، اور ان کے پاس ہمت بھی نہیں تھی کہ سمجھ سکیں کہ وقار کو کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب میں نے اپنی ساس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا پاگل ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اسے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ تو انسان کو جانور بنا دیتے ہیں، اسے زنجیر سے باندھ کر رکھتے ہیں، بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ نے فلموں میں دیکھا ہے یا پھر لوگوں کی زبان سے سنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انسان کا خیال کرتے ہیں، اور ہم اس کو وہاں پر چھوڑ کے تھوڑی آئیں گے۔ تو میری ساس نے کہا کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو چھوڑ کے جانا ہے تو چلی جا، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ ویسے تو وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، لیکن میرے سامنے خوب زبان چل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کو بتا کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ اگر سوچا ہوتا تو آج ان کا جوان جہان بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ وقار کی عمر 24 سال تھی اور پتہ نہیں وہ کب سے اس صورتحال میں تھا۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان کو پہلے خیال آ جاتا۔ چاچی کے گھر رہ کر میں نے بہت کام کیے تھے، ان کی مار کھائی تھی، باتیں سنی تھی، ماریں کھائی تھی، راتوں کو رو رو کر زندگی گزاری تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت باقی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں وقار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ میرے اصولوں کے بھی خلاف تھا، معاشرے کے اصولوں کے بھی، کیونکہ اب وہ میرا شوہر تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری زندگی اب صرف ایک ہی مقصد کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میں دن رات وقار کا خیال رکھتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اور ہر رات تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، کہ شاید میری یہ محنت رنگ لائے۔ یہ دادی کہتی تھی کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو چہرے پر افسردگی لے آتے ہیں، کچھ لینا ہو تو جھک کے مانگتے ہیں، رو کے مانگتے ہیں۔ لیکن میں جان بوجھ کے تو نہیں رو رہی تھی، میری آنکھوں میں پھر بھی آنسو ہی آ رہے تھے۔ میں کیسے ایسی زندگی گزار سکتی تھی اور وقار کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اللہ کے سامنے رو رو کے بلک بلک کے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ یہ لوگ مجھے کبھی بھی اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانے دیتے، لیکن ڈاکٹر نے دوائی کے ساتھ یہی کہنا تھا کہ پیار اور خیال کریں۔ پیار اور خیال تو میں کر سکتی تھی اور ساتھ دعا بھی کر سکتی تھی۔ وقار کا ایک بڑا بھائی تھا، جنید، وہ نہایت سنجیدہ اور سخت مزاج شخص تھا۔ میں نے اسے کئی بار گھر آتے دیکھا تھا، اور ہر بار جب جنید گھر آتا وقار کا رویہ یکسر بدل جاتا، کیونکہ وہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور شام کو ہی گھر آتا تھا۔ وقار کا رویہ کسی چھوٹے بچے جیسا ہی تھا، وہ اچھل کود کرتا، شرارتیں کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی تھی۔ جنید کے آتے ہی وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے جنید کو دیکھتے ہی کانپتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے ہی جنید دروازے سے اندر آتا وقار کا چہرہ سفید پڑ جاتا، اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگتے، اور وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح دبک کر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی مجھے۔ میں سوچتی کہ آخر وقار کو جنید سے اتنا خوف کیوں آتا ہے۔ وقار ٹھیک ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا بھائی سامنے آتا وہ ایک خوف زدہ اور کمزور انسان بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ہوتی، اور وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگتا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ وہ جنید کے سامنے بے بس ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وقار سے پوچھوں، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی خاموشی نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا۔ آخر میں نے سوچا کہ شاید اس کا جواب میری ساس کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی نفسیات کو خوب سمجھتی تھی۔
एक दिन मौका पाकर मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, एक बात पूछनी है, वकार भाई जुनेद से इतना डरता क्यों है? हर बार जब वो आते हैं वकार कांपने लगता है, जैसे कोई बड़ा खौफ उसके दिल में हो। सास ने मेरे सवाल पर अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, बेटी, वकार तो बचपन से ही पागल है, उसे तो हर किसी से डर लगता है। और तुम कहती हो जुनेद से? उसकी हालत तो ऐसी है कि वो किसी को भी देखकर डर जाता है। उसको क्या पता कि कब किससे डरना है। वो तो कभी कभी पानी से भी डर जाता है, कभी कभी सीढ़ियों से भी डर जाता है। मैंने कहा, नहीं, मैंने वाज़ेह फर्क महसूस किया है। वो आराम से बैठकर खेल रहा होता है या मुझसे बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही जुनेद भाई को देखता है तो बहुत ही अजीब सी हालत में आ जाता है। मेरी सास ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही करता है। तुम आई हो तो उसका रवैया थोड़ा सा बदल गया, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे सास की बात पर यकीन नहीं आया। वकार को सिर्फ जुनेद से डर लगता था और मैंने ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। वो किसी और से नहीं डरता था, न मुझसे, न घर के दूसरे अफराद से, न ही किसी अजनबी से। बस जुनेद को देखते ही उस पर जैसे एक अजीब खौफ तारी हो जाता था। मैंने दिल में ठान लिया कि मैं इस बात का असल राज जानकर रहूंगी। ये मामूली बात नहीं थी। इस खौफ के पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा था, जिसे हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा था। खास तौर पर मेरी सास। एक दिन का वाकया है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक था। वकार की हालत तो अजीब ही थी। कभी वो मुझे अपनी टीचर समझता, कभी वो मुझे अपनी दुल्हन समझता, कभी कहता तुम मेरी दोस्त हो। लेकिन किसी भी तरह कुछ भी करके मैं उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती थी कि वो सही हालत में रहे, तोड़ फोड़ ना करे, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। और सुबह से उसकी हालत ठीक थी, लेकिन अचानक एक दिन उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। वो कुछ बेचैनी से चलने लगा और फिर अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। मैं घबरा गई। कुछ समझने से पहले ही उसने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरे चेहरे पर जलन हुई और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उस लम्हे में बिल्कुल बेबस थी। मेरे दिल पर जो बोझ था वो बयान से बाहर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, वो ही मुझे इस तरह तकलीफ देगा। मैंने खुद को संभाला और कमरे में जाकर रोने लगी। दिल के अंदर अजीब सी टूट फूट हो रही थी, जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो चुकी हो। मैंने सोचा कि क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखे हैं। मेरी सास को भी पता चल गया था और वो मुझे कहने लगी कि तुमने तो इस सारे माहौल को बड़ा नॉर्मल बना दिया था। ऐसा नहीं है। उसने पता नहीं मुझ पे भी कितनी दफा हाथ उठाया, क्योंकि ये अपने हवास में नहीं है। ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हूँ। उनको मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खुश हो रही हैं, क्योंकि मैं काफी दिन से ये कहती फिर रही थी कि सिर्फ प्यार और ख्याल से ही वकार की हालत में इतनी बेहतरी आई है। आप लोग इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? उस रात मैंने अल्लाह के सामने जमीन पर सर रखा और दुआ की। मेरी आंखें अश्कबार थी, दिल बेचैन था और मैं अपने रब से फरियाद कर रही थी। मैंने कहा, या अल्लाह, मेरी मदद कर। या तू मुझे इतनी ताकत दे कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, या फिर मेरे शोहर को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। मैं इस आजमाइश में अब मजीद नहीं रह सकती। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील रातों में से एक थी। मैंने पूरी रात दुआओं में गुजारी और दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि वकार ठीक हो जाए, या फिर मुझे इतनी हिम्मत मिले कि मैं उसकी हालत को बर्दाश्त कर सकूं। सुबह हुई तो मेरे चेहरे पर निशान था, लेकिन मुझे पता था कि किसी ने भी नहीं देखा। मेरी सास देखकर तो शायद खुशी होती, और मेरी जिठानी भी, जो ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारती थी, वो कहती थी कि इस घर में एक पागल रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। लेकिन जब भी आती थी मेरा दिल जलाकर ही जाती थी। उसका घर में होना न होना एक बराबर था। लेकिन जब मैं वकार के पास बैठी थी और उसके कमरे को साफ कर रही थी, तो उसने अचानक से टिश्यू उठाकर मेरे चेहरे पर लगाया और कहने लगा कि तुम्हें हाई हुई है, आई एम सॉरी। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने होशो हवास में नहीं था, लेकिन एहसास तो मेरा सिर्फ उसी ने किया, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए और उसको बताया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं वकार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कितना ही बीमार हो या पागलपन का शिकार हो।
लेकिन साथ ही मैंने दिल में ये उम्मीद भी रखी कि वो एक दिन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि जब आपने किसी ऐसे मरीज का इलाज करना हो तो उसके घर के बाकी लोगों के रवैये से भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में सारे ही पागल हैं। मेरी सास एक निहायत ही खामोश और डरी हुई खातून थी। उनका रवैया हमेशा अजीब सा होता, जैसे वो किसी नामालूम खौफ के साए तले जिंदगी गुजार रही हों। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो किस चीज से इतना डरती थी, लेकिन उनके रवैये से साफ जाहिर होता था कि वो किसी अंदेशे में मुब्तला थी। घर के किसी भी मामले में वो कभी नहीं बोलती थी, गोया उन्हें कोई हक ही ना हो कि वो कुछ कह सके। उनके बड़े बेटे जुनेद का ही हर बात पर हुक्म चलता था, वो ही सब फैसले करता और सास कभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं कहती थी। यहाँ तक कि उन्हें वकार की भी कोई खास परवाह नहीं थी। हालांकि वकार तो उनका छोटा बेटा था और उनका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने कई बार कोशिश की कि सास से बात करूं और उन्हें समझाऊं कि वो वकार को अपना प्यार और तवज्जो दे, लेकिन उनका एक ही जवाब होता था, बेटी, किस्मत में जो लिखा है वो ही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे उनका ये जवाब बहुत तकलीफ देता था, क्योंकि मैं देख रही थी कि वकार को ना सिर्फ मेरी बल्कि अपनी माँ की भी जरूरत है। मैंने उन्हें बारहा कहा, माँ जी, आपका बेटा वकार आपकी मोहब्बत का भी तलबगार है। मैं अकेली सब कुछ नहीं संभाल सकती, आपको भी मेरी मदद करनी होगी। आपको वकार के पास बैठना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उसे एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसके साथ हैं। लेकिन वो हर बार मेरी बात को टाल देती और किसी न किसी बहाने से चुप हो जाती। शायद वो जुनेद के गुलबे से इतनी दब चुकी थी कि उनमें किसी और से मोहब्बत या ख्याल करने की हिम्मत ही नहीं रही थी। ये अजीब रवैया मेरे लिए हमेशा सवालिया निशान रहा। मैं उन्हें मोहब्बत से समझाती, उनके लिए दुआएं भी करती, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मकीन थे, जैसे उनके दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो जो उन्हें अपने बेटे से भी दूर रख रहा था। और वो अपनी जुबान से ये कहती थी कि वकार कभी ठीक नहीं होगा, तुम बेला वजह कोशिश कर रही हो। मैं हैरान होती थी कि एक माँ कैसे इतनी नाउम्मीद हो सकती है। उनकी जुबान से तो मैंने कभी वकार के लिए दुआ भी नहीं सुनी कि अल्लाह करे मेरा बेटा ठीक हो जाए, अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए। वो हमेशा ही कहती थी कि कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि एक पागल बेटे को सारी जिंदगी संभालने के बाद वो खुद भी थोड़ी नफसियाती हो गई हो और उनके दिल से उम्मीद खत्म हो चुकी हो। लेकिन फिर भी इंसान एक दुआ तो कर ही सकता है। जुनैद की बीवी सालिया एक निहायत ही मगरूर और खुद पसंद औरत थी। वो हर वक्त अपने आप को सजाने संवारने में लगी रहती थी, जैसे उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होने का यकीन हो। लेकिन असल में वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना वो दिखाना चाहती थी। उसके लिबास और जेवरात चमकते थे, लेकिन उसके चेहरे से वो कुदरती खूबसूरती अया नहीं थी जो सादगी में छुपी होती है। मुझे उसकी ये बात हमेशा अजीब लगती थी कि वो अपनी असलियत को छुपाने के लिए इतना जोर क्यों लगाती थी। सालिया मुझसे हमेशा एक अजीब सा रवैया रखती थी, जैसे उसे मेरी खूबसूरती से नफरत हो। जब भी वो मुझे देखती, उसके चेहरे पर अजीब सी नफरत और हसद के तासुरात होते। मैंने कई बार महसूस किया कि वो मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं खामोश रहती कि घर का सुकून बरकरार रहे। एक दिन वो मेरे करीब आई और तंजिया अंदाज में बोली, फायजा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत देखो, एक पागल के साथ शादी करवा दी गई। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जब शोहर पागल हो। उसकी ये बात मेरे दिल पर एक तीर की तरह लगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल टूटने लगा। सालिया बार बार इस बात को दोहराती कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो हर मौके पर मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती कि मैं एक नाकाम जिंदगी गुजार रही हूँ। कभी कहती, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसे हालात में होना नहीं चाहिए था। कभी तंजिया हंसी के साथ बोलती, पागल के साथ जिंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं, तुम्हें बहुत हिम्मत है। उसकी ये बातें मुझे अंदर ही अंदर जख्मी करती जाती। कभी कभी उसकी बातें सुनकर मैं अपने कमरे में जाकर सारी रात रोती रहती। मैं वकार की हालत को समझती थी और उसकी देखभाल करना अपना फर्ज समझती थी, लेकिन सालिया की बातें मेरे दिल में शकूक पैदा कर देती थी। मैं खुद से सवाल करने लगती कि क्या वाकई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, क्या मैं एक बेहतर जिंदगी गुजारने की हकदार थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, मैं जमीन पर सर रखकर
اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، یا تو میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، یا مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں۔ آنسو میرے رخساروں پر بہتے رہتے اور دل میں بے شمار سوالات اٹھتے۔ سالیہ کی باتیں میری خود اعتمادی کو جھنجھوڑ دیتی، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائش ہے اور میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقار کو ٹھیک کرنے کی امید میرے دل میں ہمیشہ زندہ تھی اور میں اپنی محبت اور دعا سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ میرا حال بھی بہت برا تھا، میرا ماضی بھی اور مستقبل کی بھی فی الحال کوئی امید نہیں تھی۔ ایسے میں ہمت سے کام لینا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی یاد آتا تھا کہ میری پرانی زندگی کتنی بری تھی۔ میری چاچی میرے لیے ہمیشہ ایک عذاب بنی رہی۔ وہ دن رات مجھ پر ظلم کرتی، کبھی کھانے میں کمی کرتی، کبھی مجھے بھری دھوپ میں کام کرنے پر مجبور کرتی۔ گھر کے تمام مشکل کام میرے ذمے تھے اور اگر کوئی کام ذرا سا بھی ٹھیک نہ ہوتا تو وہ مجھے بے تحاشا ڈانٹتی اور بعض اوقات مار پیٹ بھی کرتی تھی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ حسرت رہی کہ کب میری شادی ہوگی اور میں اس عورت کے ظلم سے نجات پاؤں گی۔ سب گھر والے اور رشتے دار یہی کہتے تھے، فائزہ بس تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اور تمہیں چاچی کے ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ باتیں میرے دل کو کسی حد تک تسلی دیتی تھی، لیکن چاچی ہمیشہ ایک بات کہتی تھی جو میرے دل کو خوف سے بھر دیتی، میں نے تیری شادی نہیں کرنی، میں نے تجھے ساری زندگی اپنی نوکرانی بنا کر رکھنا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری امیدیں ختم ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہمیشہ اس ظلم کے پہاڑ تلے دب کر رہ جاؤں گی، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چاچی نے اچانک میری شادی کی بات کرنی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی وقار سے کروا دی گئی۔ میں حیران تھی کہ جس عورت نے ہمیشہ کہا کہ میری شادی نہیں ہونے دے گی، وہ اب خود میری شادی کے لیے اتنی بے چین کیوں ہے؟ لیکن شادی کے ہنگامے اور نئی زندگی کے آغاز میں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کا موقع نہ پا سکی۔ پھر ایک دن مجھے سچائی کا علم ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ چاچی خود کسی اور مرد کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ باہر کے ملک جانا چاہتی تھی۔ میری شادی اس لیے کروا دی گئی تاکہ وہ مجھے گھر سے نکال سکے اور اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سا دکھ اور غصہ پیدا ہوا۔ میرے چچا اس وقت خاموش تھے جب ان کی بیوی مجھ پر ظلم کرتی تھی، اور جب چاچی مجھے گھر سے نکال کر خود بھاگ گئی تب بھی وہ کچھ نہیں بولے۔ شاید وہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کی زیادتیوں کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے مجھ سے بھی مدد نہیں مانگی۔ یہ سچائی جاننے کے بعد میں نے اپنے دل میں سکون پایا کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اگرچہ چاچی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں وقار کی زندگی میں آ گئی اور یہاں پہ میرے پاس امید تو تھی۔ وقار کا رویہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح تھا، جیسے چھوٹے بچے چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اسی طرح ایک دن بھاگتے ہوئے کمرے میں آ رہا تھا کہ اس کا سر دیوار پر لگ گیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک تو ہے، تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے کیونکہ پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے تہجد پڑھ پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے دعائیں کی تھی، اور تہجد بڑی ہی لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اسی دن فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ وقار بستر پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج وہ کچھ مختلف تھا۔ وہ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، جیسے کوئی عام جوان مرد ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ میری ماں کہاں ہے؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ بالکل جوان مرد کی طرح بولا۔ میں حیران رہ گئی، مجھے یقین تھا کہ شاید سب کچھ بدل گیا ہے۔ وقار کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وقار بالکل بدل چکا تھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ شخص جو کل تک ایک پاگل کی طرح تھا، آج بستر پر سیدھا بیٹھا تھا اور ایک عام انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا دل خوشی اور خوف کے درمیان تھا۔ میں سوچتی رہی کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کیا میری دعائیں قبول ہو گئی تھی یا پھر یہ سب ایک خواب تھا؟ وقار نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہ سوال سن کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہ شخص جسے میں اپنا شوہر مانتی تھی وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے جواب دیا، میں تمہاری بیوی ہوں فائزہ۔ وقار نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے سر جھکا لیا
اور بولا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے تم یاد نہیں ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے اتنی محنت کی تھی، اور اب جب وہ ٹھیک ہو چکا تھا، وہ مجھے نہیں پہچان رہا تھا۔ یہ سوچ کے کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرے گا، میرے دل کو چیر گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو اس کے بیچ کے عرصے کو وہ بھول جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ اسے یاد نہیں رہتا، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ یادیں اسے یاد آ جائیں اس کے چانس بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کبھی بھی کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ وہ مجھے بھول چکا تھا، ہمارے نکاح کو بھول چکا تھا، وہ سارا وقت بھول چکا تھا جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا، اور میرے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ میں تو اس کے دل و دماغ دونوں سے نکل چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہ جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا، جن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کی حالت بہت بری تھی، آپ کے ساتھ میری شادی بہت عجیب طریقے سے ہوئی۔ میری چاچی نے یہ رشتہ دیا تھا، وہ بہت بری عورت تھی، میرے ساتھ بہت ظلم کرتی تھی، پھر میری شادی آپ کے ساتھ ہو گئی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کی ایسی حالت ہے۔ میں نے دن رات آپ کے لیے دعائیں کی، تہجد پڑھی، ہم لوگ ایک ساتھ اسی کمرے میں رہتے تھے، میں آپ کے ساتھ رہتی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے تھے، دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ آپ کی حالت بالکل کسی 8 سال کے بچے جیسی تھی، اور میں نے بہت وقت دیا ہے آپ کو وقار، بہت امید سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایسے تو نہ کہیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب کسی ایسے مریض کی یادداشت واپس آ جاتی ہے تو پھر اسے بار بار یہ کہنا کہ یاد کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میرے اوپر بھی تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ماننے سے انکار کر رہا تھا، وہ میرے وجود کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے لیے میں تھی ہی نہیں، اس کے سامنے کھڑی یہ لڑکی اس کے لیے ایک اجنبی تھی۔ وہ کسی فائزہ کو کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے ہی نہیں جانتا تھا تو وہ پھر ہمارے نکاح کو بھی نہیں جانتا تھا، اور جب اسے نکاح یاد ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب کہ میں اس کے لیے محرم نہیں تھی۔ ہمارا نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ میرے دماغ میں وہ سارے معاملات آ رہے تھے جو اب آگے چل کر میرے ساتھ پیش آ سکتے تھے، لیکن میں بہت ہی ثابت قدمی سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں وقار کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور میری قسمت کا تھا جو میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کھیل کھیلتی آئی تھی۔ لیکن اب میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بسی بیگانگی مجھے اندر تک ختم کر رہی تھی۔ وہ بھی آس پاس بھی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں، صرف اتنا ہی یاد تھا یہ گھر تو اسی کا ہی تھا، اور اسے اپنے بارے میں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ بھی مجھ سے زیادہ تکلیف میں تھا، لیکن میری تکلیف کا کیا؟ اب میں کیا کرتی؟ کہاں جاتی؟ وقار نے اٹھ کر بستر سے نیچے قدم رکھا، اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر ایک نئی روشنی نظر آئی۔ وہ پہلے کی طرح بے بس اور کمزور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک طاقتور اور مضبوط مرد کی طرح لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس نے میری طرف مڑ کر کہا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ میں نے اتنی محنت کی تھی، اتنے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ لمحے میں سب بکھر گئے۔ میں زمین پر ایسے بیٹھی کہ جیسے میرے اندر سے روح پرواز کر گئی ہے، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقار اپنی ماں سے ملا جو زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ سالیہ کا منہ تو کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ صبح اس نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور میں اندر سے خالی محسوس کرنے لگی۔ گھر پہ صرف میرا چاچو ہی تھا جس کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی شرمندہ تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اس گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میری دعائیں، میری محنت سب بیکار گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ٹھیک ہو کر بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر روتی رہی، اور دل میں سوال اٹھتا رہا کہ کیا یہ میری تقدیر ہے؟ چند دن بعد ایک دن شام کے وقت اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وقار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
वकार ने कहा, मैंने वो वीडियो देख ली है जो तुमने मेरे साथ बनाई थी। उस वीडियो में तुमने मुझे बहुत ख्याल से संभाला। वकार जब बीमार था तो उसकी हालत बच्चों जैसी थी, इसलिए वो बार बार फोन उठाकर ले आता, कभी मेरे साथ सेल्फियां बनाता, कभी वीडियो बनाता, और मैं इनकार नहीं करती थी, क्योंकि मैं उसकी बात से अगर इनकार करती तो वो गुस्से हो जाता था। लगता है वही सब कुछ उसने वीडियो में देख लिया था। अब वो कह रहा था कि तुम वाकई मेरी बीवी हो और तुमने मेरी हालत में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वकार ने कहा, लेकिन मुझे निकाह याद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा निकाह करें, ताकि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल कर सकूं। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। हमने दोबारा निकाह किया। मेरे चाचू ने ही दोबारा निकाह करवाया और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में मुझे माफ कर देना बेटी, और मैंने उनको माफ कर दिया। और उसके बाद मेरी जिंदगी में खुशियों का एक नया बाब खुल गया। वो दिन मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। वक्त गुजरता गया और वकार बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी और अब वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा था। मैं बहुत खुश थी कि मेरा शोहर दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गया है। मगर जैसे ही वकार ठीक हुआ, एक बहुत बड़ा राज भी सामने आ गया। एक दिन वकार ने मुझे बताया कि आखिर वो अपने बड़े भाई जुनैद से इतना डरता क्यों था। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वकार ने बताया कि बचपन में जब वो दोनों भाई साथ खेलते थे, जुनैद हमेशा उसे अपने काबू में रखने की कोशिश करता था। वो नहीं चाहता था कि वकार कभी उससे आगे बढ़े या उसका कोई हक जायदाद पर हो। एक दिन जब वकार और जुनैद दोनों घर की छत पर थे, किसी बात पर जुनैद ने गुस्से में आकर वकार को धक्का दिया था। वो धक्का इतना जोरदार था कि वकार सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसके सर पर शदीद चोट आई। इस चोट की वजह से वकार की याददाश्त चली गई और वो पागल हो गया था। और उस रात जब वो दीवार से टकराया तो शायद उसके दिमाग में उसी जगह पर दोबारा चोट लगने से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और मेरी दुआओं का ही असर था। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी जायदाद के लालच में। लेकिन अब जब वकार ठीक हो चुका था, वो अपने भाई से बिल्कुल नहीं डरता था, बल्कि उसके सामने खड़ा हो गया था। वकार ने साफ साफ कह दिया कि अब वो जुनैद को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देगा। जुनैद को ये सुनकर शदीद गुस्सा आया। उसने वकार से कहा कि वो जायदाद का हकदार है, लेकिन वकार ने उसे साफ जवाब दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंचा। मैं और सास भी परेशान थे कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन वसीयत की दस्तावेज सामने आई और उसमें वाज़ेह लिखा था कि जायदाद का बड़ा हिस्सा वकार को मिलेगा। ये बात सबके लिए हैरानकुन थी, खास तौर पर जुनैद के लिए। वसीयत में लिखा था कि चूंकि वकार घर का छोटा बेटा था और उसके वालिद उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने जायदाद का बड़ा हिस्सा वकार के नाम कर दिया था। वकार के वालिद जानते थे कि वो अपने छोटे बेटे को सबसे ज्यादा चाहते थे और वो ही जायदाद का हकदार होगा। ये हकीकत सामने आने के बाद जुनैद का चेहरा सुर्ख हो गया और वो वकार पर और ज्यादा गुस्सा करने लगा। लेकिन जायदाद की वसीयत में साफ लिखा था और उस पर किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता था। वकार ने अपनी जगह पुख्ता कर ली और जुनैद को हर किस्म के हकूक से महरूम कर दिया। एक बात तय थी कि वकार की जीत हुई थी और जुनैद का साजिशी चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका था। जब जायदाद का मसला सामने आया और वकार अपने भाई जुनैद के खिलाफ खड़ा हुआ, तो मुझे एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। वकार अब पहले वाला कमजोर और डरपोक शख्स नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल मर्द की तरह अपने हक के लिए डटकर खड़ा था। उसमें वही बहादुरी और गैरत नजर आ रही थी जो शायद उसके बचपन में भी मौजूद थी, लेकिन हालात ने उसे कहीं खो दिया था। वकार अब एक आम आदमी नहीं रहा था। उसकी शख्सियत में गैर मामूली ताकत और अज़म था। शायद इसी वजह से जुनैद जैसे लोग उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। जब मैंने वकार को अपने हक के लिए लड़ते देखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितना मजबूत है। जुनैद ने उसे पागल बनाकर उसके हक से महरूम करने की कोशिश की थी, मगर वकार ने अब वो जंग जीत ली थी। हमारी जायदाद का मामला अदालतों तक पहुंचा, जहां वकार ने साबित कदमी से अपना मुकदमा लड़ा। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि मेरे लिए भी लड़ रहा था।
میں نے اس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جس کا میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ وقار کا یہ نیا روپ میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت کو اور بڑھا رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آیا جب ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ عدالت نے فیصلہ وقار کے حق میں دیا اور ہمیں جائیداد میں ہمارا پورا حصہ مل گیا۔ میں اور وقار نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر کسی شہر میں نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم وہاں جا کر اپنی نئی دنیا بسائیں گے جہاں ماضی کی تلخیاں پیچھے رہ جائیں گی، مگر جب ہم نے وقار کی ماں سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ہم دونوں حیران رہ گئے کہ آخر اس انکار کی وجہ کیا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا، لیکن ہم نے اسے اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی مرضی تھی۔ ہم نے نئے شہر میں آ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ وقار نے وہاں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اپنی محنت سے ہم دونوں کے لیے ایک خوشحال زندگی بنائی۔ میں حیران تھی کہ میرے نصیب میں وقار جیسا محبت کرنے والا شوہر آیا تھا۔ وہ نہ صرف میرا محافظ تھا بلکہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بھی بن چکا تھا۔ وقار نے مجھے اس قدر محبت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ایسا شوہر ملے گا جو میری ہر خوشی کا خیال رکھے گا اور ہر دکھ میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ وقت جب وقار کی حالت خراب تھی اب ایک دھندلی یاد بن چکا تھا۔ میں خوش تھی کہ وہ وقت گزر چکا تھا اور اب ہماری زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ جب ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہوئے، پرانے گھر، پرانی یادیں اور پرانے زخموں سے دور، ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ وقار بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا شوہر بن گیا تھا۔ پہلے دن سے ہی میں نے وقار کے رویے میں خاص بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ اب صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ میری محبت اور خوشیوں کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا تھا۔ وہ کبھی میرے لیے بازار سے خوبصورت پھولوں کے گجرے لے کر آتا اور محبت سے میرے ہاتھوں میں پہناتا۔ وہ میری تعریف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا تھا، کبھی میری خوبصورتی کی تعریف کرتا، کبھی میری مسکراہٹ کی اور کبھی میری ان قربانیوں کی جو میں نے اس کے لیے دی تھی۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی لمبے ہنی مون پر آئے ہوں جہاں ہر دن نیا اور خاص ہو۔ وقار کبھی کبھی مجھے حیران کر دیتا۔ کسی دن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں سیر کے لیے لے جاتا اور کسی دن گھر میں ہی کچھ خاص تیار کرتا، بس مجھے خوش دیکھنے کے لیے۔ وہ پہلے کی طرح سخت یا پریشان کن نہیں رہا تھا۔ وہ اب ایک مضبوط، باشعور اور محبت کرنے والا انسان تھا جو میری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اپنا گھر بسایا اور وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، فائزہ، تم نے میری زندگی میں جو مقام حاصل کیا ہے وہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا۔ تم نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میں سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا اور آج میں تمہیں اپنی پوری دنیا دینا چاہتا ہوں۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ہر دن ہم ایک دوسرے کے لیے نئی محبت اور خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وقار میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ میرے صبر اور دعاؤں نے مجھے ایسا پیار کرنے والا شوہر عطا کیا۔ آخر میں اپنے تجربات کی روشنی میں یہ میں بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو کبھی ہمت نہ ہاریں۔ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور ہر مصیبت کے بعد خوشی کی گھڑی بھی آتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے مضبوط بنایا اور میں نے اپنی مشکلات کو ہار ماننے کی بجائے ایک نئی زندگی کے لیے چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ آج میں ایک محبت کرنے والے شوہر کی بیوی ہوں اور میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وقار نے مجھے اس محبت اور خوشی سے بھر دیا ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی سب مشکلات کا سامنا کیا اور آج میں بہت خوش ہوں۔ میری کہانی یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں لیکن ان کا سامنا کر کے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ہم سب کے پاس اپنی کہانی کو سنوارنے کی طاقت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سختیاں ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد خوشی کی ایک نئی صبح آئے گی۔ بس ہمت نہ ہاریں، اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے رہیں اور زندگی کے ہر پل کو انجوائے کریں۔ آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں تو چلیں امید کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھیں کیونکہ یہ روشنی آپ کے راستے کو منور کرے گی۔